السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ذبح کرنے کے شروط اور آداب کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا شروط ہیں، کیا شرائط ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ ان آداب کا جاننا، ان کی معرفت حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور انہی آداب میں سے ذبح کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور تیز دھار آلے سے ذبح کیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح سے جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، جانوروں کے سامنے دوسرے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے، اور ان کے سامنے یعنی جانوروں کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور دانت، ناخن اور ہڈی سے بھی ذبح کرنے سے روکا گیا۔ لہذا ان آداب کی معرفت حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا جانور کے ذبح کرتے وقت یہ ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل لیس السن والظفر، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز بھی خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ ذبح کرنے والا آلہ دانت اور ناخن نہیں ہونا چاہیے۔ دانت اس لیے نہیں کہ یہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں ذبح کے بعض آداب بیان کیے گئے ہیں۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھیں، تنتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح ولا يحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته، اخرجہ مسلم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو فرض کر دیا۔ احسان یعنی اچھائی کو، جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے، جب تم میں سے کوئی شخص جانور کو ذبح کرنا چاہے تو وہ چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی تیز دھار آلے سے ذبح کرے تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور مستحب یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، جانور کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، اور نہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے، اور نہ ہی ذبح کرنے کے لیے کھینچ کر لے جایا جائے۔ تو ان تمام احادیث میں، ان تمام روایات میں ذبح کے شروط یا ذبح کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح سے تیز دھار آلے سے ذبح کرنا چاہیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہیں ذبح کرنا چاہیے، اور نہ ہی جانور کے سامنے چھری تیز کرنی چاہیے، اور نہ ہی دانت، ناخن اور ہڈی وغیرہ سے ذبح کرنا چاہیے۔
اسی طرح سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور ذبح کرنے کے وقت خون کا نکلنا یہ بنیادی شرط ہے۔ ذبح کرنے کے وقت خون کا نکلنا یہ بنیادی شرط ہے۔ تیز دار آلے سے ذبح کرنا چاہیے، ہڈی اور دانت سے ذبح کرنا یہ ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو جاننے کے بعد، ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔